آج ان کی شادی کے بعد کی پہلی صبح تھی۔ میں کالج کے لیے تیار ہو رہا تھا جب اماں نے دلہا دلہن کے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ کہنے لگی صبح دیر تک پڑے رہنے سے برکت اٹھ جاتی ہے رزق سے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے نکلی، چہرہ دھلا ہوا، سادہ سے لباس میں، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، روئی روئی سی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے کسک سی ہونے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی، جبکہ میرا بھائی بہت سی ذہنی بیماریوں کا شکار تھا۔ وہ مجھے سلام کر کے کچن کی طرف بڑھی تو اس کا دوپٹہ گردن سے ذرا سا ڈھلکا۔ تب میں نے دیکھا اس کی گردن پر دانتوں کے نشان تھے۔ اف خدایا، بھائی کے اتاب کا نشانہ وہ معصوم سی لڑکی بن چکی تھی۔ نہ جانے کیسے اس نے میرے نفسیاتی بھائی کی شدتوں کو سہا ہوگا۔ وہ اپنی طرف سے تکلیف اور اذیت سب سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں رت جگے تھے اور بے پناہ اذیت کی داستان رقم تھی۔ وہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ گھر والے تو شاید اندھے تھے، جاہل بھی، مگر مجھے سب نظر آ رہا تھا۔ اس نے چائے کا بھاپ اڑاتا کپ میرے سامنے رکھا تو میرا ارتکاز جیسے ٹوٹا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں قسمت سے شکوے اور اپنی حالت زار کا دکھ رقم تھا۔ میں نے بے اختیار نظریں جھکا لی، کیونکہ اب شاید میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا سب سے بڑا بھائی عادل ایک نفسیاتی مریض تھا۔ وہ بچپن میں ایک شدید ٹراما سے گزرا تھا۔ جب وہ اسکول جاتا تھا تو اس کا پالا ایک فیمیل ٹیچر سے پڑ گیا، جو بات بات پر اس کی انسلٹ کرتی، اسے ڈی گریڈ کرتی رہتی۔ اسے سبق نہ آتا تو پوری کلاس کے سامنے اس کی خوب بے عزتی کرتی، سارا دن اسے کھڑا رکھتی تھی۔ اسے اپنی اس ٹیچر سے شدید نفرت ہو گئی تھی، مگر وہ اس کا عملی اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن اس کی ٹیچر نے حد کر دی۔ عادل نے اپنے ہی کلاس فیلو سے شرارتاً کوئی چیز چرا لی تھی کہ تھوڑی دیر تک تنگ کر کے اسے چھٹی ٹائم واپس دے دے گا، مگر اس بچے نے کلاس میں واویلا مچا دیا، سیدھا مس نگہت کو شکایت لگا دی، جو پہلے ہی عادل سے جلی بھنی رہتی تھی۔ مس نگہت نے عادل کو بہت پیٹا، پوری کلاس کے سامنے اسے کان پکڑنے کو کہا، اور چھٹی کے بعد جب سب بچے چلے گئے تو اسے پھر بھی جانے نہیں دیا۔ مگر عادل کا غصہ اور انتقام کی آگ بھی 7ویں آسمان کو پہنچ چکی تھی۔ عادل اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا، اور اس عمر میں بچوں کو اپنی عزت نفس بڑی عزیز ہوتی ہے، اور اگر وہی ان سے چھن جائے تو وہ انتقامی روح بن جاتے ہیں۔ عادل بھی بن گیا تھا، اسے اس ٹیچر سے بدلہ لینا تھا۔ اس لیے چھٹی کے بعد جب سب چلے گئے، عادل اس ٹیچر کے ساتھ اکیلا رہ گیا تو عادل نے کمرے کی کنڈی لگا لی اور مس نگہت پر ٹوٹ پڑا۔ وہ آج اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ مس نگہت کی چیخوں سے جب پورا اسکول گونجا تو اسکول کے چوکیدار نے عادل کو مس نگہت کے شکنجے سے چھڑوایا، اور اس کے بعد عادل کی خوب پٹائی ہوئی۔ اسکول میں بھی اور گھر میں بھی اماں نے اسے بہت مارا۔ اس کو فیمیلز سے شدید نفرت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ عورت ذات مرد کی تذلیل کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے۔ عادل کا اسکول چھوٹ گیا، سب اسے پاگل کہنے لگے، اور وہ بن بھی ویسا ہی گیا تھا۔ اس کا ٹراما بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ میں عادل سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر اس کی نسبت کافی سمجھدار تھا۔ میں نے بارہا اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھاتے ہیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے، ورنہ اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا، مگر اماں نے میرے کان کھینچ ڈالے۔ کہنے لگی کیا ساری دنیا میں مشہور کرنا ہے کہ میرا بیٹا پاگل ہے تاکہ کل کو کوئی اسے لڑکی نہ دے؟ ارے جب شادی ہوگی اس کی تو سارا پاگل پن جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ اور میں اماں کی سوچ پر حیران تھا کہ کیا وہ اس کا اس لیے علاج نہیں کروائیں گی کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یوں ہی کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دیں گی، کیونکہ بھائی تو عورتوں کو نقصان پہنچانے کی حد تک پاگل تھے۔ اور آج جب میں نے شزا کو اپنے سامنے ایسی حالت میں دیکھا جو پہلی ہی رات اس کے اتاب کا شکار ہوئی تھی، تو مجھے شدید افسوس ہوا کہ کیسے اس معصوم کی زندگی برباد ہو گئی۔ کاش میں شادی کے وقت یہاں موجود ہوتا تو اماں کو یہ کبھی نہ کرنے دیتا، مگر میں اس وقت حیدرآباد میں تھا۔ میری فوج میں نئی جاب لگی تھی، ٹریننگ حیدرآباد میں تھی،
ان 3 ماہ کے اندر اندر اماں نے عادل کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر اس کا جلدی سے رشتہ بھی طے کر دیا اور شادی بھی ہو گئی۔ شیزا کافی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے جب اس کے ماں باپ نے دیکھا کہ گھر کافی اچھا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہماری بیٹی کو وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو انہوں نے لڑکے کی جانچ پڑتال کیے بغیر ہی شادی کی حامی بھر لی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، اس لیے دور پرے کے رشتہ داروں کو تو علم تک نہیں تھا کہ عادل کی شادی ہو چکی ہے۔ اماں نے سب کام خفیہ طریقے سے سر انجام دیا تھا تاکہ ان کے بیٹے کے پاگل پن کا علم لڑکی والوں کو نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میں شادی کی رات کو گھر پہنچا تو حیران رہ گیا کہ اماں نے یہ کیسا ظلم کر دیا، پر اماں نے تو پیروں پر پانی تک نہ آنے دیا۔ کہا کہ کیا کمی ہے میرے عادل میں؟ ارے ان جھونپڑی والوں کو بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ مل گیا، اسی لیے ان لوگوں نے چٹ پٹ شادی کی تاریخ رکھ دی۔ مجھے تو کسی کو مدعو کرنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ تمہیں اس لیے پریشان نہیں کیا کہ تمہاری ٹریننگ کافی سخت تھی، تم کہاں سے خوار ہوتے، پر شکر کے خیر سے تم خود ہی آ گئے ہو۔ اماں نے آخر میں مجھے گلے سے لگا لیا اور بات ہی ختم کر دی، مگر بات تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ شیزا کے مظالم جن کو دیکھ دیکھ کر میں ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا۔ میں رات کو اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا کافی پی رہا تھا۔ میرا کمرہ عادل کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ آج مجھے اپنے گھر میں آئے ہوئے 3 دن تھا اور عادل کی شادی کو بھی 3 رات تھی۔ مسلسل 2 راتوں سے میں سو نہیں پایا تھا کیونکہ مجھے ساتھ والے کمرے میں سے سسکیاں اور کبھی کبھی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور میں اتنا بے بس تھا کہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اماں سے بات کرتا تو وہ الٹا مجھے گھورنے لگتی کہ تم میاں بیوی کے معاملے میں بالکل بھی ٹانگ مت اڑاؤ۔ اگر کل کو کوئی تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان میں آنے کی کوشش کرے گا تو تمہیں کیا اچھا لگے گا؟ میں نے کہا کہ عادل بالکل بھی نارمل انسان نہیں ہے، وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کہیں اس معصوم لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اماں بولی اچھا تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اس معصوم پری کی؟ ارے یہاں پر رہ کر عیش کر رہی ہے وہ، تو اگر اس کا گھر دیکھ لیتا کہ میں اسے کہاں سے نکال کر لائی ہوں تو خود اس کی قسمت پر رشک کرتا۔ جھونپڑی میں رہتی تھی وہ اپنے لا تعداد بہن بھائیوں کے ساتھ، یہاں پر میں نے اسے ایک کمرہ دے رکھا ہے جس میں اے سی ساری رات چلتا ہے۔ میں نے کہا اماں آپ دنیاوی آسائشوں کو دیکھتی ہیں، مگر جو انسان کو ذہنی تکلیف ہوتی ہے اس کا کیا؟ ایک پاگل انسان کے ساتھ ایک نارمل انسان کا رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پاگل بھی وہ جو اسے نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہ کرے۔ مجھے ساری رات اس کمرے سے چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا۔ اماں کہنے لگی کہ پھر تو واپس چلا جا، کیا تیری چھٹی ابھی ختم نہیں ہوئی؟ اور میں اماں کی صفاقی پر حیران ہو جاتا۔ وہ بھی تو ایک عورت تھی۔ ایک عورت ایک دوسری عورت کا درد نہ سمجھے تو پھر مرد اسے بھلا کیا سمجھائے؟ اماں سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ابھی بھی اپنی بالکنی میں کھڑا ساتھ والے کمرے سے شور شرابے کی آوازیں سن رہا تھا۔ جب شور بہت زیادہ بڑھنے لگا تو میں بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا دروازہ بجاتا اور عادل کو باہر نکال کر اسے ایک تھپڑ رسید کرتا، کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شیزا بھاگتی ہوئی گھر کے لان میں چلی گئی۔ وہاں بوگن ویلیا کی بیل کے نیچے بیٹھ کر سسکنے لگی۔ وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے اس پر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ اتنے میں عادل بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں یہ سارا منظر اپنی بالکنی میں سے دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ عادل کس حد تک اسے تنگ کرتا ہے، مگر جو اگلا منظر میں نے دیکھا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ عادل نے اب اسے بالوں سے پکڑ لیا اور وہ اپنے ساتھ اسے کمرے میں گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، اور شیزا اس کے پاؤں پڑ گئی، اس سے معافیاں مانگنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ مگر وہ اونچی اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، سارا دن میں کان پکڑ کر کھڑا رہا، اب تم دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس دن تو مجھ سے بچ گئی تھی، مگر آج تجھے کون بچائے گا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے کھینچ کر کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔
نہ جانے وہ کیا اول فول بکے جا رہا تھا۔ میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اس ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس لیے میں نے آدھا کپ کافی کا وہیں رکھا اور جلدی سے ان کے کمرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر دروازہ زور سے بجانے لگا۔ 2-3 دفعہ دروازہ دھڑ دھڑانے پر جب دروازہ کھلا تو سامنے عادل کھڑا تھا۔ اس کی حالت کسی پاگل کتے کے کاٹے جیسی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جنون اترا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہوا، کہنے لگا بھائی آپ اس وقت یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اپنے کمرے میں جائیں، دیکھ نہیں رہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہوں۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر فرش پر جا گرا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا اس کا چہرہ گھونسوں سے نیلو نیل کر دوں، مگر ابھی مجھے صرف شزا کی فکر تھی۔ وہ ایک کونے میں دبکی بیٹھی روئے جا رہی تھی، بار بار ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ندارد، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے فرش پر سے اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر جما دیا۔ اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ سہمے ہوئے بچے کی طرح میرے کندھے سے جا لگی۔ وہ تھی بھی بالکل بچوں جیسی، کیونکہ اس کی عمر بمشکل 15-16 سال ہوگی۔ مجھے بار بار اماں پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ عادل سے زیادہ اماں قصوروار تھی۔ جب انہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا پاگل ہے، وہ اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کرے گا، تو انہیں عادل کی شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سب سے پہلے اس کا علاج کروانا چاہیے تھا۔ وہ میرے کندھے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عادل ایک دم غصے سے میری طرف لپکا، کہا کہ چھوڑیں اسے، یہ میری بیوی ہے، اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ اماں نے میری شادی اس سے کی ہے۔ میں نے اس کے منہ پر ایک گھونسا جڑ دیا۔ میں نے کہا کہ پہلے شادی کے اہل تو بنو، تم تو شوہر کہلانے کے حقدار نہیں ہو، جاہل گنوار پاگل کہیں کے۔ خبردار جو اس کے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو بہت دیکھ لیا میں نے یہ پاگل پن، اب اور برداشت نہیں کروں گا، اور اگر میرے پیچھے آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، سمجھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور شزا کو وہاں سے لے کر باہر آ گیا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی، کیونکہ اگر آج میں اس کی مدد نہ کرتا تو شاید وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوتی۔ میں شزا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، کیونکہ گھر میں اور کوئی کمرہ خالی نہ تھا جہاں پر میں اسے بھیج سکتا۔ ایک کمرے میں میری منجلی بھابھی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی تھیں، دوسرے کمرے میں اماں۔ میں نے اسے صوفے پر بٹھا دیا، کہا کہ یہ لو پانی پی لو۔ ساتھ پڑے جگ میں سے میں نے ایک گلاس پانی کا نکال کر اسے دیا تو وہ گھٹا گھٹ پی گئی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر بے پناہ ترس آ رہا تھا۔ وہ بہت معصوم اور پیاری لڑکی تھی، بالکل کسی گڑیا کی طرح۔ اس کی تو شاید گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر تھی، مگر قسمت اسے کہاں سے کہاں لے کر آ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد تمہیں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ کہنے لگی پلیز مجھے اس سے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ میں اس کی بات سن کر دل ہی دل میں بے پناہ دکھی ہوا۔ میں نے کہا میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور آج کے بعد تم سے کوئی بھی برا سلوک نہیں کرے گا۔ میں نے اسے کافی تسلی دی، اس لیے وہ تھوڑی سی پرسکون ہو گئی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں آرام کر لو، میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں گا یا لاؤنج میں سو جاؤں گا، صبح اس مسئلے کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ کہنے لگی نہیں میں اس کمرے میں نہیں سو سکتی، مجھے آپ عادل کے کمرے میں ہی چھوڑ آئیں، کیونکہ اماں جان کو کل پتہ چل گیا تو وہ میری جان نکال لیں گی، مجھے میکے چھوڑ آئیں گی، اور میری ماں نے رخصت ہوتے ہوئے کہا تھا کہ اس گھر سے اب تمہارا جنازہ ہی اٹھے، کبھی روٹ کر میکے نہ آنا۔ اور میں اس کی بات پر حیران تھا کہ کتنی ظالم ہیں یہ عورتیں جو اپنی ہی جیسی عورتوں پر ظلم ہوتا دیکھ رہی ہیں۔ عورت کو تو عورت کے جذبات سمجھنے چاہیے، مگر یہاں پر تو وہ قصہ ہی ختم تھا۔ ایک طرف میری ماں تھی جس نے اپنے جنگلی بیٹے کو بیاہ دیا تھا، دوسری طرف شزا کی ماں جس نے اپنی بیٹی کو شاید کنویں میں دھکا دے دیا تھا اور کہہ رہی تھی کہ اب کبھی لوٹ کر نہ آنا۔ میں نے کہا تم بس یہاں آرام کرو، میں اماں کو سنبھال لوں گا، اور اگر میری ہر بات مانتی رہو گی تو زندہ رہو گی، ورنہ یہ لوگ تو تمہیں موت کے گھاٹ اتار کر ہی دم لیں گے۔ میں اسے تنبیہ کر کے نیچے لاؤنج میں آ گیا اور صوفے پر سو گیا۔
صبح اٹھا تو ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ گھر میں عادل نے سب کو اکٹھا کر کے تماشا بنا دیا تھا۔ اماں اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مجھے گھورے جا رہی تھیں۔ بھابھی بھی اپنے بچوں سمیت لاؤنج میں کھڑی تماشا دیکھنے کو بےتاب تھی۔ عقیل بھائی کے انتقال کے بعد وہ اسی گھر میں ہی ان کی بیوہ کے طور پر رہتی تھیں، اپنے بچوں سمیت۔ میں ایک دم ان سب کو اپنے سروں پر کھڑا پا کر ایک دم سے بوکھلا کر اٹھا تھا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر ان کو سیدھا کیا اور کہا کہ کیا ہو گیا بھائی، کیوں صبح صبح یہاں ادھم مچا رکھا ہے؟ میری اس بات پر تو اماں ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ کہنے لگی، کہاں ہے عادل کی بیوی؟ تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کی بیویوں پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ وہ بیچارہ رات سے اپنی بیوی سے محروم اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ دیکھو تو ذرا، میرے بچے کی آنکھیں سوج چکی ہیں، تمہیں کچھ احساس بھی ہے اور ہم سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ادھم مچا رکھا ہے یہاں؟ میں اماں کی بات سن کر ایک دم کھڑا ہوا۔ اماں سے کہا کہ اگر کل رات کو میں اسے اس پاگل انسان سے نہ چھڑواتا تو اس گھر میں آج صفِ ماتم بچھی ہوتی، اس مظلوم لڑکی کی۔ شکر کریں کہ آپ کا پاگل بیٹا قاتل بننے سے بچ گیا۔ میں اب اماں کو جواب دے کر عادل کے بالکل مد مقابل جا کر کھڑا ہوا۔ میں نے کہا کہ کیا تم اس کے لائق بھی ہو؟ خبردار جو آئندہ اس کے قریب جانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گا کہ میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے کہا۔ وہ ایک دم سہم گیا، پھر اماں سے جا چپکا۔ اماں جو ابھی تک میری باتیں خاموشی سے کھڑی سن رہی تھیں، ایک دم سے انہوں نے زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگیں، بے غیرت، بے شرم، اپنے ہی بھائی کی بیوی پر نظر رکھے بیٹھے ہو۔ ارے تجھے تو کوئی بھی مل جائے گی، مگر عادل کو تو پہلے ہی مشکل سے ملی ہے بیوی۔ ابھی اور اسی وقت اسے اپنے کمرے سے نکالو اور عادل کے حوالے کرو، ورنہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اماں ایک دم سے ہی جلال میں آ گئی۔ ابا مرحوم جاتے جاتے اپنا غصہ بھی اماں میں منتقل کر کے گئے تھے، اپنی محبت کی آخری نشانی کی طرح، اور اماں اس کا خوب استعمال کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، اماں خدا کے لیے اتنے گھٹیا الزام نہ لگائیں، میں اسے اس ظالم سے چھڑوانے کے لیے لے گیا تھا کہ کہیں یہ اس کا قتل نہ کر ڈالے اور پولیس ہمارے گھر تک آ جائے، مگر آپ مجھے بجائے شاباش دینے کے ابھی بھی اسی کی سائڈ لے رہی ہیں۔ افسوس ہے مجھے آپ کے اصولوں اور انصاف پر۔ مگر اماں کو میرے بھاشن سننے میں دلچسپی نہ تھی۔ وہ فوراً سے میرے کمرے میں گھسیں اور شزا جو بیچاری صوفے پر اوندھی سوئی پڑی تھی اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور نیچے لے آئیں۔ وہ ایک دم سے بوکھلا سی گئی، بالکل میری طرح، جیسے میں اماں کی یہ حرکت اپنے کھلے منہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں تیزی سے ان کی جانب لپکا، شزا کو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر چھڑواتے چھڑواتے بھی اس کے بالوں کا ایک گچھا اکھڑ کر اماں کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی اور نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک زوردار ٹیس سی اٹھی۔ شاید میں نے عورت پر اتنا ظلم ہوتے پہلی بار دیکھا تھا، اس لیے اب اسے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا۔ اماں نے اسے عادل کے آگے پٹخ دیا کہ بے شرم، تو شوہر کے ساتھ سونے کے بجائے دیور کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، اور میں صدمے کی حالت میں کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، اس کی غربت نے اسے اس حال میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ احتجاج کرنے کے بجائے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ غریب ہونا بھی کتنا بڑا المیہ تھا کہ انسان اپنی عزت نفس بھی دوسروں کے قدموں تلے روند دیتا ہے۔ میں تو اماں کا یہ رویہ دیکھ کر حیران تھا کہ ان کی انسانیت کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کی محبت میں وہ حق اور سچ کی تمیز بھی بھول گئی تھیں، اور وہ پاگل بیٹا جو اب شزا کی چٹیا سے پکڑ کر اسے اٹھا رہا تھا اور اپنے کمرے میں لے کر جا رہا تھا، بالکل کسی موم کی گڑیا کی طرح وہ اس کے زیر اتاب تھی۔ ایسی گڑیا جسے نہ سمجھ بچے کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اس کا تیا پاچا ایک کر کے رکھ دے۔ جب وہ اسے کمرے میں لے گیا اور زور سے دروازہ بند کیا تو میرا سکتہ ایک دم سے ٹوٹا۔ کیا میرے جیسا غیرت مند انسان یہ حیوانیت برداشت کر سکتا تھا؟ میرے ضمیر کی آواز آئی کہ بالکل بھی نہیں، اور اس آواز کے سنتے ہی میں ایک دم طیش کے عالم میں اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔
اس سے پہلے کہ اماں مجھے روکنے کی کوشش کرتی، میں نے ایک دم پلٹ کر کہا، خبردار جو میرے راستے میں کوئی آیا تو۔ اس گھر میں جنگل کا قانون چلتا ہوگا، مگر میں اس قانون کو نہیں مانتا۔ میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر مجھے کرنے کی اجازت دے گا۔ میں پہلی دفعہ اماں کے روبرو یوں اونچی آواز میں بولا تھا، مگر مجھے اماں کے رویے نے توڑ کے رکھ دیا تھا کہ وہ ایک معصوم غریب لڑکی پر کس طرح سے ظلم کر سکتی ہیں، اور ظلم کے خلاف کیسے آواز اٹھانی ہے یہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اماں ایک دم سہم گئیں، پیچھے ہٹ گئیں، اور میں پیر کی ٹھوکر سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا، جہاں فضا سامنے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی اور اس کے ماتھے اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھنے سے پہلے عادل کے پاس گیا اور ایک گھونسا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ شزا کو وہاں سے اٹھایا جو نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑی تھی، اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے بیڈ پر لٹایا، وہ ابھی بھی زیر لب معافیاں مانگ رہی تھی۔ میں نے اس کا خون صاف کیا، اسے پٹی کی، اور اب میں ٹھان چکا تھا کہ اس لڑکی پر مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ جب میں نیچے لاؤنج میں آیا تو اماں پنچایت لگائے بیٹھی تھیں۔ میں بھی مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا کہ جو بھی ہو جائے اب یہ تماشا مزید نہیں دیکھ سکتا۔ میں وہاں صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ عادل اماں کے پیچھے کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح کھڑا تھا جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ اماں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تو کیوں ان کے درمیان ہڈی بن رہا ہے؟ تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں اس کی بیوی پر حق جتائے بیٹھے ہو، جیسے وہ عادل کی نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کہیں تیرا اس پر اپنا دل تو نہیں آ گیا؟ اماں نے تشویش کے عالم میں پوچھا تو ایک دم میرا سینے میں دل زور زور سے دھڑکا۔ میں نے کہا، اماں میں ایک شرط پر ہی شزا کو اس کے حوالے کروں گا، اور اگر وہ نہ مانی گئی تو شاید میرا دل بھی آ سکتا ہے اس لڑکی پر، اور میں عادل سے اسے چھین بھی سکتا ہوں۔ میری بات سن کر تو اماں کو جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگیں کہ میں نے تو شادی کے دوسرے دن ہی تیرے تیور دیکھ لیے تھے کہ تو خود اس پر لٹو ہو گیا۔ ارے کمبخت، تو جوان ہے، خوبرو مرد ہے، تجھے اس چھٹانک بھر کی چھوکری میں کیا نظر آیا جو تو اپنے ہی بھائی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اسکیمیں بنا رہا ہے؟ مجھے اماں کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، مگر میں بھی ٹھان چکا تھا کہ چاہے ان سے جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے، میں شیزا کو اب ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ اس لیے میں نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے معصوم بیٹے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالوں تو پہلے اپنے بیٹے کا علاج کروائیں، اس کی تھیراپی کروائیں، تاکہ اس کے دماغ میں سے یہ غلط عقیدہ نکلے کہ عورت پر ظلم کیے جانا ایک مرد کا شیوا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عادل پاگل ہے، مگر اسے واقعی تھیراپی کی ضرورت ہے۔ یہ نہ صرف شزا کی زندگی کے لیے ضروری ہے بلکہ خود عادل کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ میری بات سننا تھی کہ اماں تو ہتھے سے اکھڑ گئیں، ایک دم سے کھڑی ہو گئیں اور عادل کے سامنے ایک ڈھال بن گئی، جیسے میں نے عادل کو کوئی گالی دے دی ہو۔ اماں نے کہا کہ پہلے تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ، کسی دوسرے کی بیوی پر حق جتانا بھی غلط بات ہے۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، اور ویسے بھی عورت کو دبا کر ہی رکھنا چاہیے، ورنہ وہ مرد کو اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ مجھے میرے بیٹے کے طریقہ کار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کچھ دیر تو سکتے میں اماں کی بات سنتا رہا۔ جو ذرا بہت شک تھا مجھے کہ اماں کی سوچ کیسی تھی وہ بھی اب دور ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور میرا فیصلہ سن کر ان کے چہرے ایسے ہو گئے جیسے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے ہوں۔ میں جانتا تھا کہ میرے فیصلے پر مجھے زد و کوب کیا جائے گا، تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اور شاید گھر سے بھی بے دخل کر دیا جائے، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ انسانیت کو بچانے کے لیے اس طرح کا رسک لینا پڑتا ہے، اور میں لے چکا تھا۔ میں شزا کے پاس آیا تو وہ سکون کے عالم میں سو رہی تھی۔ یہ سکون اسے کبھی کبھار ہی نصیب ہوتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اب اس کی ساری بے کلی، ساری تکلیفیں دور کر دوں، چاہے اس کے لیے مجھے گھر والوں کے آگے کتنی ہی مخالفت کیوں نہ مول لینی پڑے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا فیصلہ دل کا ہے یا میرے ضمیر کا، مگر یہ فیصلہ کر کے میں ایک دم سے شانت پڑ گیا تھا۔ میں نے اماں سے کہا تھا کہ عادل کو کہیں کہ شزا کو طلاق دے، ورنہ میں شزا کو کورٹ میں لے جاؤں گا اور خلا کا مقدمہ دائر کروں گا، اور ایک ہی پیشی میں اس کی طلاق ہو جائے گی،
اس لیے اچھا ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے۔ یہ شزا کو طلاق دے اور میں اسے اپنے نکاح میں لے لوں گا اس کی عدت ختم ہونے کے بعد، مگر میں اس پر مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اماں نے ایک دم سے اپنا ماتھا پیٹ لیا، کہنے لگی میں تو پہلے سے ہی کہتی تھی، تیرا اس پہ دل آ گیا ہے۔ ارے بڑی مشکل سے میرے بیٹے کو گھر والی ملی ہے، خدا کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دے اور چلا جا یہاں سے۔ تو اگر یہاں سے جائے گا میں تیری شادی کروا دوں گی۔ مگر میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں نے اماں کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے میری بات آج ہی نہ مانی تو میں ساری دنیا کے سامنے بول دوں گا کہ عادل ایک پاگل ہے، اور پاگل انسان کی ایک گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس کی جگہ جہاں ہوتی ہے وہ آپ خود جانتی ہیں۔ اور اماں ایک دم دہل کر رہ گئی، بولی تم کس قدر ظالم بھائی ہو، اپنے معصوم بھائی کا ذرا بھی خیال نہیں تمہیں؟ ارے کوئی انسانیت نام کی چیز ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ اور میں اماں سے کہنے لگا کہ انسانیت کے سبق آپ مجھے نہ پڑھائیں، کیونکہ آپ کے اندر جتنی انسانیت ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ اگر آپ میری شرط مان لیتی ہیں اور عدیل کا علاج کروا دیتی ہیں تو شاید یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر آپ کو تو اپنی انا اور ناک بڑی عزیز ہے کہ خاندان والے کیا باتیں بنائیں گے، پر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ابھی اور اسی وقت شزا کو طلاق دلوائیں تاکہ میں خاموشی اختیار کر لوں۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہیں، وہ مجھے جانتی تھیں کہ میں جو بات کر دوں وہ کر کے ہی رہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، تجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی۔ میں جانتا تھا کہ اماں وقتی طور پر جذباتی ہو رہی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، جب شزا کی عدت ختم ہوگی تو میں اس سے نکاح کر لوں گا اور تبھی میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اماں کو بالآخر میرے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ عادل نے بہت واویلا مچایا، مگر میرے فیصلے کے آگے سب لوگ بے بس ہو گئے، جیسے شزا ان گھر والوں کے ظلم کے آگے بے بس تھی۔ پر ہر ظالم کے اوپر ایک دن ان سے بڑا ظالم آتا ہے، کیونکہ ظلم کا بدلہ ظلم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اماں کے مطابق میں اپنے بھائی پر ظلم کر رہا تھا، اس سے اس کی بیوی چھین رہا تھا، مگر میرے نزدیک یہ ظلم نہیں تھا بلکہ انصاف تھا۔ میں گھر والوں کی جاہلیت پر مزید لیکچر نہیں دے سکتا تھا، اور نہ ہی ان کی جہالت اتنی جلدی ختم ہو سکتی تھی جو نسلوں سے ان کی گھٹی میں پلائی گئی تھی۔ اس لیے میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ شزا کی عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اس سارے معاملے میں خاموش رہی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اسے بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسے شروع سے یہی پڑھایا گیا تھا کہ جو تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کرے تم نے وہ چپ چاپ سہنا ہے، کیونکہ تم بنی ہی اس لیے ہو۔ غریب گھر کی لڑکیاں شاید عطاب سہنے کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور اگر وہ اپنے حق کے لیے بول لیں تو لوگ ان کی زبان تک کھینچ لیتے ہیں۔ شزا سے نکاح کرنے کے بعد میں ایک دم سے پرسکون ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبہ ہے۔ کیا یہ صرف ہمدردی کا جذبہ تھا جس نے مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا، مجھے اپنے بھائی اور ماں کے سامنے کھڑا کر دیا، یا یہ کچھ اور بھی تھا، اور اس کچھ کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں جانتا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ میں شزا کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ حیدرآباد لے آیا۔ مجھے سرکار کی طرف سے ایک کوارٹر بھی ملا تھا۔ اس دوران میں نے شزا کی ذہنی حالت بہتر کرنے کی مکمل کوشش کی، کیونکہ وہ بھی ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ میں نے اسے وقت دیا تاکہ وہ اس رشتے کو قبول کر سکے اور یہ جان سکے کہ اس کی رائے بھی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ میری سنگت میں آ کر بالکل خاموش مگر پرسکون ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ ویرانی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہر وقت احاطہ کیے رکھتی تھی۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتی تھی مجھے وہ مسکراہٹ بہت اچھی لگنے لگی تھی، مگر فی الحال میں اپنے دل سے نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے دل کو شزا کیسی لگتی ہے، کیونکہ شاید اس کا جواب میں پہلے سے ہی جان چکا تھا کہ مجھے شزا سے محبت ہو گئی تھی۔